رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین اور تمام یہاں کے انتظامیہ لائن کے جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پہ مولانا زین العابدین صاحب اور ہمارے بھائی تمام جتنے یہاں پر ہے، جہانگیر صاحب، جہانگیر نام ہے نا، جہانگیر ماشاءاللہ ہمیں ایئرپورٹ سے لے کر یہاں آئے، ہمارا استقبال کیا، اپنے گھر میں ٹھہرایا اور بہت ہماری خدمت کی ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دونوں جہاں میں ان کو ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ ان کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہے، میں نام نہیں جانتا ہوں حضرت کا، محمد مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ، یہ سارے نامی گرامی لوگ ہیں، یہاں کے بڑے ہیں، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور اللہ پاک نے آپ لوگوں سے میری ملاقات کروائی۔ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع آیا ہے، دل کو اتنی تسکین ملی، اتنا سکون ملا، اتنا اچھا لگا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے دین کی نسبت پر آئے ہیں۔ یہاں پر ہم کوئی ووٹنگ کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، نہ ووٹ کے لیے نہ نوٹ کے لیے، ہم یہاں محض اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ ہم کوئی بالی ووڈ ایکٹر کو دیکھنے نہیں آئے ہیں، یہ ہم نیت کریں، بہت ضروری ہے، نیت کا درست کرنا بہت ضروری، ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لایا؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ آئے یا خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ ہم کو اس مجلس سے اللہ سے مغفرت کروانی ہے، اس مجلس میں اللہ سے ہدایت لینی ہے۔ وہ بڑے کہتے ہیں نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا۔ ہم جو ہے اپنی نیت درست کریں، یہ نہ دیکھے کہ کون آیا ہے، یہ دیکھے کہ کیوں آیا ہے، یہ نہ دیکھے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم یہ سارے اندر دل میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس آنے کو، ملنے کو، تیرے دین کی نسبت پر جڑنے کو اللہ تو قبول فرما لے، اور اس محبت کو اللہ اپنی محبت سے بدل دے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اس نسبت سے ہم سارے بھائی ہیں، سارے ایمان والے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب ایمانی بھائی ہیں۔ یہ ایمان اللہ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، ہم اس کی قیمت اور قدر کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین پر جتنے خزانے ہیں، یہ پہاڑ میں جتنے خزانے ہیں، یہ سمندر میں جتنے خزانے ہیں، یہ تمام کے تمام چیزوں کو، آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں، سورج، چاند، ستاروں کو، اللہ فرماتا ہے کہ تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور یہ کلمے کے بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ کر رکھ دو، تو یہ کلمے کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے ایمان کی قیمت بتلائی، یہ ہم کو اللہ نے بتلایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ ایمان اتنی بڑی دولت اللہ نے دی، اور دوسری طرف اللہ پاک نے ایمان والی کی قیمت کو بھی بتلایا، کہا کہ جب تک اس روح زمین پر
ایک ایمان والا رہے گا، ایک کلمہ پڑھنے والا رہے گا، ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، ہم تمام دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ ساری دنیا کا نظام چلے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے، اور جس دن ایک ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے اس دن قیامت نازل ہوگی، اس دن ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں، ہم ساری دنیا کو توڑ ڈالیں گے۔ یہ ایمان والے کی قیمت ہے، ہماری اور آپ کی قیمت ہے۔ ہم نے اس قیمت کو نہیں جانا، ہم نے اپنی قدر نہیں پہچانی، اپنے آپ کو نہیں جانا کہ اللہ نے ہمیں کتنا قیمتی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے اس دنیا میں، اور اسی کے لیے محنتیں ہو رہی ہے، مختلف لائنوں سے محنت ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، مدارس کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، مکاتب کی لائن سے محنت ہو رہی ہے، خانقاہوں کی لائن سے محنت ہو رہی ہے کہ ایمان والا اپنی قیمت کو پہچانے۔ اللہ نے ہم کو ایویں نہیں بنا دیا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو اور موج مستی کر کے آ جاؤ۔ دھوکے میں ڈالا ہے شیطان نے۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، ہم سب کو دھوکے میں ڈال دیا۔ دھوکے میں ڈال دیا ہم سب کو کہ تم تو ایمان والے ہو، مسلمان ہو، تمہیں تو کچھ کرنا نہیں ہے، جاؤ جانور جیسی زندگی گزارو، غیر ایمان والوں جیسی زندگی گزارو، اور گزار کر چلے جاؤ جہنم میں۔ اس کی تو محنت ہی یہ ہے، اسی لیے تو دنیا میں آیا ہے وہ کہ ہم کو بہکائے، ہم کو بھٹکائے، ہم کو گناہوں میں مبتلا کرے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا کرے۔ ہاں، اس کا کام یہی ہے، ہر ایک کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور سمجھ کر کے زندگی کو بسر کریں۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے اعتبار سے نہیں دی ہے، اللہ نے زندگی سنوارنے کے اعتبار سے دی ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں زندگی سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ زندگی تو جانور گزار رہے ہیں، درندے پرندے چرندے، پائے دو پائے چوپائے، یہ سب زندگی گزار رہے ہیں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ان کا کوئی حساب نہیں، ان کا کوئی نہ جنت ہے نہ جہنم ہے ان کے لیے، یہ تو مٹی بنا دیے جائیں گے۔ کہا کہ حساب کتاب تو انسان سے لیا جائے گا۔ اشرف المخلوقات، ساری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، جتنی چیزیں بنائی ہیں، ان سب میں اللہ نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنایا، اور ان تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو اعلیٰ بنایا۔ اس ایمان والے سے حساب لیا جائے گا۔ بھائی کیا بات ہے، بیٹھ جاؤ نا بھائی، اللہ کے ولی، وہ اللہ کے بندوں جو جا رہے ہیں وہ بیٹھ جاؤ، اتنی دور سے مجھے بلایا ہے، میں آپ لوگوں کے پاس ہزاروں کلومیٹر سے آ رہا ہوں، صبح 5 بجے نکلا، میں یہاں 7 بجے پہنچا ہوں، اور ابھی تک کہ جو ہے آرام نہیں ملا۔ اب میں بات کرنے بیٹھا تو لوگ چل رہے ہیں، یہ غلط بات ہے بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ بھائی، زیادہ بات نہیں کریں گے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، بس اپنی زندگی کی حقیقت بتلانے کے لیے آیا ہوں یہاں پر، آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ خود دین پر عمل کرے اور اس دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچائے۔
یہ ذمہ داری اللہ نے کلام میں دی ہے، اللہ نے خود ایمان والے کو یہ ذمہ داری دی ہے، ہمارے نبی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ خود اللہ کے حکموں پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ جب ہم اس طرح سے رہیں گے تو ہماری زندگی اللہ سنواریں گے، اور سنوری ہوئی زندگی کے اوپر آخرت کے فیصلے ہوں گے۔ دنیا کے بھی فیصلے سنوری ہوئی زندگی پہ ہوں گے، اور آخرت کے فیصلے بھی سنوری ہوئی زندگی پہ ہوں گے۔ ایک مقصد کے تحت اللہ نے بھیجا ہے ہمیں یہاں پہ۔ ہم سارے اپنا مقصد بھول گئے، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں، اسی لیے آج ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسی لیے آج ہم ٹھوکروں میں آ گئے، کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے۔ اس خالق کائنات نے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک ایک سانس جو ہم کو دے رہا ہے، ایک ایک پانی کا قطرہ ہمیں دے رہا ہے، جس نے ہمیں اولاد دی، والدین دیے، بھائی بہن دیے، رشتہ دار دیے، دوست احباب دیے، جس کا دیا ہوا رزق ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، یہ سب اس خالق کائنات نے ہمیں دیا ہے، اور اس پروردگار کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی اپنی قیمت کو نہیں جانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم ساری زندگی نافرمانی کر کر گزار رہے ہیں۔ میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، کتب ابدال نہیں ہوں، میں آپ جیسا ایک عام انسان ہوں۔ پہلے بہت زیادہ نافرمانی میں تھا، اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں بھی دین آ جائے، میں بھی اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اللہ کے نبی کا فرما بردار بن جاؤں۔ ہم سارے اللہ کے نافرمان ہیں، ہم سارے اللہ کے باغی ہیں، گنہگار ہیں۔ ہم نے نافرمانی کو کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا۔ آج ہر ایک دوسرے کا نافرمان ہے، چھوٹے اپنے بڑوں کے نافرمان، بیوی اپنے شوہر کی نافرمان، بچے اپنے والدین کے نافرمان، شاگرد اپنے اساتذہ کے نافرمان، اپنے استاد کے نافرمان، ہر کوئی نافرمانی کر رہا ہے، اور نافرمانی کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین، آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ نافرمانی ہے۔ عزازیل شیطان یہ بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کو سبق پڑھایا کرتا تھا، جناتوں میں سے تھا، جس نے سب سے پہلی نافرمانی کی۔ قتل نہیں کیا، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانی دنیا میں ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی، کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور سارے فرشتوں کو کہا کہ سجدے میں گر جاؤ، تو سارے گر گئے، وہ تنہا کھڑا رہا، کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں تو آنکھ سے بنا ہوا ہوں۔ یہ مٹی کا ہے، میں آنکھ کا ہوں، آنکھ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو عالم ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں پناہ آیا اس کے اندر میں۔ اور یہ میں جو ہے نا،
یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ میں کا بدھ، یہ ایسا بدھ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھایا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں میرے بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، میں یہ کاروبار چلا رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں چنی ہوں، میں چنا ہوں. ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، 40 دن 4 مہینے جماعتوں میں جب ہم چلتے ہیں، ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی چل اللہ کے راستے میں، تیرے لیے بھی دین ضروری ہے، میرے لیے بھی دین ضروری ہے، ایمان کا بنانا تیرے لیے بھی فرض ہے، میرے لیے بھی فرض ہے، چل ہمارے ساتھ 4 مہینے 40 دن ہم اپنے ایمان کو بنائیں گے، ہم اللہ کا دین سیکھیں گے. تو کہتا ہے میں چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا کہتا ہے؟ میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو میری دکان کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو میرے مکان کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو میری کھیتی کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا تو میرے باغوں کا کیا ہوگا؟ آج کا مسلمان اپنے دل کے اندر میں کا بت بیٹھایا ہوا ہے، اور جب تک ہم اس میں کے بت کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، اللہ دلوں میں نہیں آئے گا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترے گا. کہتے ہیں کہ جب دل کے اندر کلمہ ہوگا تو موت کے وقت زبان پہ یہ کلمہ آئے گا اور یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہم نے تو اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم ہے تو سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اس لیے اللہ کے حکموں کو چھوڑو، نمازوں کو چھوڑو، اللہ کی نافرمانی کرو، کیونکہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا. ماشاءاللہ. کیا جوان نے ایک اللہ کے بندے نے ماں کے نام پر دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. ہم ایک دفعہ اللہ کے راستے میں چل رہے تھے تو ایک اللہ والے ملے، بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، تو مجھ سے پوچھا، بزرگ تھے، کہنے لگے عارف بھائی یہ بتاؤ کہ بکریاں کیوں کٹتی ہیں؟ میں نے کہا حضرت کھانے کے لیے کٹتی ہے. بولے ہاں بے شک کھانے کے لیے کٹتی ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں کٹتی ہے، روزانہ کٹتی ہے، پوری دنیا میں کٹتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں کٹتی ہے، اور پھر بقرعید کے وقت میں تو بے حساب کٹتی ہے. تو میں نے کہا ہاں بالکل کٹتی ہے. تو انہیں پتہ ہے یہ اس لیے کٹتی ہے کیونکہ یہ میں کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے بولو نا. یہ اس لیے کٹتی ہے کیونکہ میں کرتی ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آ گئی. پھر کہا پتہ ہے کٹنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اس کی کھال کو ادھیڑا جاتا ہے، اس کی انتڑیوں کو نکالا جاتا ہے، اس کی بوٹی بنائی جاتی ہے، اس کا قیمہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کو تلا جاتا ہے گرم گرم تیل میں، پکایا جاتا ہے انگاروں پر بھونا جاتا ہے، اور اس کو مرچی مسالے لگائے جاتے ہیں، اور اس کو پھر کھایا جاتا ہے، پھر کھا کر اس کو غلاظت بنا کر کے نکال دیا جاتا ہے. کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ میں کرتی ہے. آج ہم نے نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آسمانی دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی ہے،
اور زمینی دنیا پہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ بھی نافرمانی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھا حابل اور ایک تھا قابل۔ قابل نے نافرمانی کی، اپنے والد کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ دوسرا گناہ قتل ہوا، پہلا گناہ نافرمانی ہوئی۔ آج وہی نافرمانی ہم سارے کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کٹ رہے ہیں، آج پٹ رہے ہیں، آج ٹھوکروں میں آ گئے ہم۔ جس طرح سے فٹ بال ہوتا ہے وہ حال ہمارا ہو گیا۔ اللہ نے ہم پر ظالم مسلط کر دیے، ظالموں کو مسلط کر دیا جو ہمیں ٹھوکروں میں مار رہے ہیں۔ جس طرح ہم فٹ بال کو لات مارتے ہیں، لوگ ہمیں لات مار رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کو لاتوں سے مارا جا رہا ہے۔ جس طرح سے فٹ بال کو لات سے مارا جاتا ہے، ہر ملک اور ہر کنٹری والا لات مارتا ہے۔ 11 کھلاڑی یہاں سے لات مارتے ہیں، 11 کھلاڑی یہاں سے لات مارتے ہیں۔ آپ کبھی پوچھو گے اس فٹ بال سے، اس فٹ بال کو ہاتھ میں لے لو، اس سے پوچھو، ارے بھائی تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے؟ تیرا کیا جرم ہے، تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا گناہ ہے جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے میدان میں، لاتوں سے مارتے فٹ بال کو، اور وہ فٹ بال اڑ کر کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ راستے پہ ایک بوڑھے میاں جا رہے ہیں نماز کے لیے، بوڑھے ہیں، 70 سال کی عمر ہے، جا رہے ہیں۔ اب بچے کہ او چاچا ذرا بال دو نا، تو وہ چاچا بھی لات مارتے، ٹھوک، ہاتھ سے اٹھا کر نہیں دیتے، پیر سے لات مارتے ہیں۔ وہ بچوں کے پاس جاتا ہے بال، تو آپ اس فٹ بال کو پوچھو، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پوچھو، تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا جرم ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے؟ اور اللہ پاک اس فٹ بال کو زبان دے دے، گویائی دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، اسپیکنگ پاور دے دے، تو فٹ بال کہے گا میرا صرف اتنا گناہ ہے، میری صرف اتنی خطا ہے، میرا صرف اتنا جرم ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں۔ اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا۔ آج مسلمان ایمان کی لائن سے خالی، اعمال کی لائن سے خالی، اخلاق کی لائن سے خالی، معاملات کی لائن سے خالی، معاشرت کی لائن سے خالی، ہر اعتبار سے خالی ہو گیا۔ کیوں؟ نافرمان ہے۔ آج یہ مسلمان اللہ کا نافرمان ہو گیا، آج اس مسلمان کی بیوی اس کی نافرمان ہو گئی، اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو گئی، کیونکہ اندر کیا بٹھایا؟ اللہ کو نہیں بٹھایا، اللہ کے رسول کو نہیں بٹھایا، بلکہ اپنے دلوں کے اندر اپنے آپ کو بٹھایا کہ میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، اسی لیے لگا ہوا ہے 24 گھنٹے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ تو یہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی میں کروں گا تو ہوئے گا نا، ابھی نماز جاؤں گا تو یہ کام کیسے ہوئے گا؟ تو کام میں لگا ہوا ہے، نماز وہ پڑھیں گے، مولانا پڑھیں گے، مولانا کا کام ہے، ہمارے لیے نہیں نماز، وہ تو مولانا کے لیے، مولانا پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ہمیں تو ادھر پہ کرنا ہے۔ بھائی میں اگر جاؤں گا نماز کو تو میرا یہ کام کون کرے گا؟ میں جاؤں گا تو میری کھیتی کون کرے گا؟ میں جاؤں گا تو میری تجارت کون کرے گا؟ میں جاؤں گا تو میری ملازمت کون کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں تجھے نماز پڑھنی ہوگی، چاہے موت تیرے سر پر ہو تجھے نماز پڑھنی ہوگی، تو بیمار ہے تب بھی تجھے نماز پڑھنی ہوگی، تو سمندر میں ڈوب رہا ہے تب بھی تجھے نماز پڑھنی ہوگی۔ اب یہ نہیں کرتا ایسا تو کیا ہوا بھائی؟ نافرمانی ہوا نا۔
صحابہ اندر سے پر تھے، ایمان کی لائن سے پر تھے، اعمال کی لائن سے پر تھے، اخلاق کی لائن سے پر تھے، بھرے ہوئے تھے اندر سے. اللہ نے بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچایا. اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اصحابی کالنجوم اقتدیت اہتدیت، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک کی اتباع کرو گے کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. ستارے کیوں کہا؟ کیونکہ ستارے بلند ہے، ستارے چمکدار ہے، ستارے روشن ہے، ستارے رہبر ہے، اسی لیے ستارہ کہا. کہا کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. لیکن آج کا مسلمان، آج کے نوجوان صحابہ کو چھوڑ کر کے آج کے فلم اسٹاروں کو جو ہے اتباع کر رہے ہیں، آج کے فلمی ستاروں کو اپنا مقتدا بنا لیا، اپنا امام بنا لیا، ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے طور طریقے اور سٹائل پر چل رہے ہیں. اور ہمارے نبی کہہ رہے کہ میرے صحابہ کے طور طریقے پہ چلو، میرے صحابہ کی اتباع کرو، میرے صحابہ کا سٹائل لے لو جو قیامت تک رہے گا. ارے یہ ستارے تو چند دنوں کے چمکتے ستارے ہیں. چڑھتے سورج کی پوجا ہے، سورج ایک بار ڈھل گیا کتا بھی نہیں پوچھتا ہے فلمی دنیا کے اندر. ہم سے پوچھو، ہم رہ کر آئے وہاں پر. فلم چل رہی ہے، سپر ہٹ ہو رہی ہے، تو ساری دنیا چمتکار کو نمسکار، چڑھتے سورج کی پوجا. فلم فلاپ ہو گئی، کوئی نہیں پوچھتا، پھر نیا آئے گا. لیکن ہمارے صحابہ قیامت تک کے اللہ نے ایسی دلوں میں محبت ڈالی، ایسی دلوں میں محبت ڈالی کہ لوگ صحابہ کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں. 1400 1500 سال ہونے کو آ گئے، آج بھی بچے بچے صحابہ کے نام سے واقف ہے. ایک 25 30 سال پہلے کا کوئی ہیرو کوئی نہیں جانتا آج کا بچہ، وہ ہیروئن کوئی نہیں جانتا آج کا بچہ. لیکن 1500 سال ہو گئے، ہمارے صحابہ کو بچہ بچہ جانتا ہے. ہر جمعہ کے دن امام صاحب منبر پہ کھڑے رہ کر کے صحابہ کے احسانات گناتے ہیں، صحابہ سے محبت، صحابہ کے ناموں سے محبت. ایک بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب خوشی خوشی مسجد میں آیا. امام صاحب ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے امام لوگوں کو بہت ٹینشن رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تنخواہ برابر نہیں دیتے ہم. معمولی کام کرنے والے کو 25,000 30,000 اور امام صاحب کو 10,000 12,000. ہمارے بمبئی کے اندر بیچارے آپ کے بہار سے یو پی سے آتے ہیں، امامت کرتے، اتنی قربانی دیتے ہیں، اور ان کی تنخواہ 12,000 15,000. 20 بچے یہاں پر ہے، وہاں سے بھیجتے بیچارے امام صاحب. کوئی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں ہے امام کی، تو امام صاحب بیچارے ٹینشن میں. اب وہ بیچارے وہاں ٹینشن میں نماز پڑھائیں گے، ان کا دھیان اپنے بیوی بچوں کی پریشانیوں میں رہے گا. گھر میں میری بیوی بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے بچے کے اسکول کی فیس نہیں بھری گئی ہے، فلاں مسئلہ. تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ آج ہمیں قدر نہیں ہے امام کی. ہم دنیا کی فالتو چیزوں کے اندر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے، لیکن کبھی امام کو ایک کچھ ہدیہ نہیں دیتے. تو وہ امام صاحب بیچارے ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ بھائی آیا خوشی خوشی، امام صاحب میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیے. تو امام صاحب بولتے اچھا ٹھیک ہے، کیا نام بتاؤں؟ بولے کوئی اچھا نام بتاؤ، کوئی لیٹسٹ نام بتاؤ. لیٹسٹ نام کیا چاہیے؟ لیٹسٹ نام. بولے ایسا نام کہ کسی کا بھی نہ ہو، ایسا نام بتاؤ، لیٹسٹ نام بتاؤ، اور کسی کا بھی نہ ہو، اور پھر قرآن حدیث میں بھی ہو. امام صاحب پہلے ہی پریشان ٹینشن میں تھے، سر اٹھایا، کہا جا اس کا نام فرعون رکھ دے.
کیا بولا؟ فرعون رکھ دے، ایک دم لیٹسٹ، کسی کا بھی نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بھی ہے۔ ارے کیا امام صاحب کیا بات کر رہے ہو، یہ تھوڑی نام ہے، کوئی اچھا نام بتاؤ۔ بولے جا نمرود رکھ دے، کسی کا بھی نہیں ہے اور قرآن حدیث میں بھی ہے۔ فل ٹینشن میں، ارے امام صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسا کیسا نام بتا رہے ہو؟ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ فرعون نے تیرا کیا بگاڑا؟ نہیں بولے وہ تو اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا دشمن تھا، کافر تھا۔ رب نمرود نے تیرا نہیں، وہ تو ظالم تھا، اللہ نے اس کے سر پہ جوتے مروائے، اس کے سر میں مچھر گھس گیا اس کی ناک میں، اس کا بھیجا کھا گیا۔ وہ نمرود تو بڑا ظالم تھا۔ نہیں ویسا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جا اس کا نام ابو بکر رکھ دے۔ ہاں بولے یہ نام اچھا ہے، یہ اچھا نام ہے، اور بتاؤ نا، بولے جا عمر رکھ دے۔ ہاں یہ بھی بہت اچھا ہے۔ جا عثمان رکھ دے۔ ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ جا علی رکھ دے، یہ بھی اچھا ہے۔ اب خوشی خوشی جانے لگا۔ امام صاحب ادھر ابو بکر نے تجھے کیا دیا؟ عمر نے تجھے کیا دیا؟ عثمان نے تجھے کیا دیا؟ علی نے تجھے کیا دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا نہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے دوست ہیں، انہوں نے تو اپنی جان و مال قربان کر دیا دین اسلام کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اس لیے مجھے یہ نام بہت پیارے ہیں۔ تو کہا کہ صحابہ کے ناموں سے بھی محبت۔ آج میرے دوستو، صحابہ کی زندگی کے اندر دین تھا، دین۔ انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کی محنت کی تھی، اور کس کی صحبت میں کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کی تھی۔ صحابہ بنے۔ اللہ کے نبی کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی اتباع کرو۔ ہم ان فلمی ستاروں کی اتباع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان تھوڑی سی جوانی آتی اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سلمان خان سمجھتا ہے، باڈی بنا لیا۔ ارے میرے بھائی سب فانی ہے، سب مٹی میں مل جائے گا، سب قبر میں چلا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا۔ بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا، اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا۔ ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا۔ میری بات کان کھول کے سن لو مسلمانوں، میری بات کان کھول کے سن لو کاٹیار والو، ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے کر کے جائے گا۔ اللہ نے زندگی ایک موقع دیا ہے، میں یہاں نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور کل قیامت کے لیے حجت قائم ہو گئی۔ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا۔ ورنہ اس دنیا سے نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ ایسی چمک دھمک کی زندگی اور چمک دھمک کی دنیا، عزت، دولت، شہرت، عورت، جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، وہ چاروں چیزیں ہمارے قدموں میں تھی۔ اس کو چھوڑ کر آنا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو اللہ نے نکالا، اللہ نے اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے نکالا، اللہ نے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگایا اور لا کر کے آپ کے سامنے بٹھایا۔ ہم تو مسجدوں میں جوتے چپل رکھنے کی جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھے، اللہ نے ممبر و محراب کے پاس بٹھایا۔ یہ آج لوگ مسافے کر رہے ہیں، یہ محبتیں کر رہے ہیں، یہ سیلفی اور یہ تصویریں نکال رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ ارے کمال تو اللہ کے دین کا ہے، جس کو ہم نے گلے لگایا تو لوگوں نے ہمیں گلے لگایا۔ یہ مسافے ہمیں نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دین کو ہو رہے ہیں۔ جو اللہ کے دین کو گلے لگائے گا، اللہ اس کو گلے لگائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول گئے، ہمارے نبی کو بھول گئے، ہم آج دنیا میں لگ گئے، دنیا کی چیزوں میں لگ گئے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے۔ ہاں، اس بت کو توڑنا ہے۔
میں آپ کو ایک مثال دے کر کے بات سمجھاؤں، اللہ کرے کہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے اور میری بھی سمجھ میں آ جائے۔ میں اگر آپ لوگوں کے سامنے ایک سونے کا بت رکھ دوں، سونے کا بت، مورتی سونے کی، اور میں پوچھوں بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیا بولو گے؟ ارے بولو نا، کیا بولو گے؟ ہوتا ہے؟ بت سے کچھ ہوتا ہے؟ کیا بولو گے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ارے میں بولوں گا بھائی سونے کا بت ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، بولے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ اب میں نے وہ سونے کا بت اٹھا کر کے رکھ دیا اور آپ کے سامنے ایک سونے کی اینٹ رکھ دی، سونے کی اینٹ رکھ دی، پھر میں نے پوچھا بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ بولو نا بھائی، کیا بولو گے آپ؟ آپ بولو گے ہوتا ہے، اس سے تو زمین آ جائے گی، گھر بن جائے گا، شادی بیاہ ہو جائے گی، گاڑی آ جائے گی، بہت سارے کام ہو جائیں گے اس سے تو میں کہوں گا ارے بھائی ابھی آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے اور ابھی کہہ رہے ہو ہوتا ہے۔ ارے وہ تو سونے کا بت تھا نا، آپ کیا بولو گے؟ وہ تو سونے کا بت تھا، بت سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، یہ تو سونے کی اینٹ ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے۔ تو میں کہوں گا میں نے کیا کیا؟ میں نے سونے کے بت کو سونے کی اینٹ بنا دی، صرف شکل کو بدل دیا، شکل کو بدل دیا۔ سونے کا بت تھا، سونے کی اینٹ بنا دی، شکل کو بدل دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کی ذات کے سامنے بت کا انکار کرنا، بت کی نفی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا، چیزوں کا انکار کرنا، اپنی دکان کا انکار کرنا، اپنی کھیت کا انکار کرنا، اپنے باغ کا انکار کرنا، اپنی تمام چیزوں کا انکار کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے سامنے بت کا انکار کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے چیزوں کی نفی کرنا، چیزوں کا انکار کرنا بہت مشکل ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا، اس سے بھی زیادہ مشکل، چیزوں سے زیادہ مشکل اپنی ذات کا انکار کرنا کہ بھائی میں کا بت اندر جو بیٹھا ہے، میں چلا جاؤں گا اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو اپنے آپ کو خدا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ تو بھائی ہمارا بھی یہی حال تھا، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی جو بدلی ہے وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بدلی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں، قبر کے اندر ہر کوئی جائے گا، بادشاہ بھی جائے گا، فقیر بھی جائے گا۔ ہماری زندگی کس طرح بدلی میں آپ کو مختصر بتلانا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس دنیا میں تھے، عزت دولت شہرت و شان و شوکت کی دنیا بسر کر رہے تھے، اس وقت میں ایک امیر صاحب جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں، وہ جماعت کے امیر صاحب ہمارے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ہم صبح شوٹنگ پر جا رہے تھے اور وہ نماز پڑھ کر کے ہم سے ملنے آ رہے تھے، ہم سے ملاقات کی، سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی، سفید کرتا، میلے کچیلے کپڑے ہیں، میں نے سوچا کوئی ساحل ہے، کوئی فقیر ہے، ان کو کچھ پیسے دے دوں، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے کہ نا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔
کیا کہا؟ ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ملا دت تیری کی، یہ کون ہے صبح صبح یار ملک الموت، صبح صبح مرنے کی بات کر رہا ہے۔ بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو ہنسنے لگے، کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ میں نے تو ایسے کہا جیسے کہ میں خدا ہوں، میں جانتا ہوں کس کو پہلے مرنا ہے۔ ارے کرونا میں ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ اور باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ، دیکھا کہ نہیں دیکھا بھائی؟ ارے بولو نا، آپ لوگ کیا گونگے ہیں کیا بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں ایسا بولو بھائی، تقریر بیان تھوڑی ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، ایک فکریں آنی ہے اپنے اندر۔ تو میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے۔ بتاؤ یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال، قبر کے اندر گاڑی جائے گی یا داڑھی جائے گی؟ غصے میں تو تھا، کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر داڑھی جائے گی؟ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی۔ تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بس یہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ بات میرے دل پہ ایسی لگی کہ بس دنیا ہی بدل گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ داڑھی والی زندگی کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ میں اس زندگی کی تلاش میں لگ گیا اور تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب یہ انتظار ہے کہ کب یہ داڑھی جو ہے قبر کے اندر جائے گی۔ یہ داڑھی کی سنت کوئی معمولی سنت نہیں ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، مسلمان مر جاتا ہے، تو یہ سنت قبر کے اندر ساتھ میں جاتی ہے۔ ساری سنتیں، سارے اعمال، فرمایا کہ جو ہے یہ اس میں سب سے اہم چیز ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، رات کو ایک جماعت آئی دوسری، کچھ دنوں کے بعد وہ انگلینڈ سے جماعت آئی تھی۔ اس جماعت کے اندر ایک امیر صاحب تھے، ڈاکٹر تھے، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے، انگریزی میں انگلش میں بات کی 1 گھنٹہ۔ میں ان کی بات سنا۔ انہوں نے میری تشکیل کی، 3 دن 40 دن 4 مہینے کی تشکیل نہیں کی، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے ساتھ نوجوان بچے انگلینڈ سے آئے ہوئے، آپ کی ساری فلمیں دیکھی ہے، آپ کے فین ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ مرکز میں آ کر ان سے ملاقات کر لیجئے۔ میں بچوں سے ملنے کے لیے مرکز گیا، بیان چل رہا تھا، میں نے بیان سنا۔ بیان سننے کے بعد میں اس بچوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بچوں کے کہنے پر میں اس مسجد میں رات کو قیام کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آج مسجد میں اللہ کے گھر کی چٹائی پہ ہمارے ساتھ سو جاؤ، ہم اتنی دور سے انگلینڈ سے آ رہے ہیں، آپ آج ہمارے ساتھ میں مسجد کی چٹائی میں اللہ کے گھر میں سو جاؤ۔ بار بار کہنے لگے اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی پہ سو جاؤ۔ تو دل میں خوف سا طاری ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج آپ لوگ کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں مسجد کی چٹائی میں سو جاتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، بس وہ سونا کیا تھا کہ اللہ نے وہ ہدایت دی اور وہ زندگی بدلی۔ ایسی نیند آئی جو بڑے بڑے جو ہے 5 سٹار ہوٹلوں میں، نرم نرم گدوں پہ، ایئر کنڈیشن کمروں میں، اور شراب کے نشے کرنے کے بعد جو نیند نہیں آتی تھی، اللہ نے اس مسجد کی چٹائی میں وہ سکون کی نیند عطا فرمائی کہ دنیا ہی بدل گئی۔ یہ ہے دعوت کا کام، یہ ہے دعوت کی محنت کہ ہم جیسے نہ جاؤں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں اس محنت کے ذریعے سے بدل رہی ہیں۔ میری یہ چاہت ہے کہ آپ لوگ بھی اس محنت کے اندر لگو، اپنی زندگی اندر اللہ کے دین کو لاؤ، اللہ کے فرما بردار بنو۔
اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئے گی، برکتیں نازل ہوئے گی، اللہ دنیا میں عزت کی زندگی دے گا، عزت کی روٹی روزی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا۔ یہ دنیا والوں کی چمک دھمک، ان کی مال و دولت، یہ سب یہیں ختم ہو جائے گی۔ 4 دن کی زندگی، پھر اندھیری رات۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس مجلس کے اندر یہ نیتیں کرو، یہ ارادے کرو کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی نیتیں کرے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے، اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو پیار محبت شفقت سے سمجھا کر اللہ کی راہوں میں بھیجیں گے اور دین سیکھیں گے۔ دین سیکھنے کے لیے ہمارے علاقے میں مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں گے، تاکہ وہ بچے جا کر کے اللہ کے کلام کو سیکھے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، دین کے داعی بنے۔ ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، اگر ہم نے ابھی توبہ نہیں کی، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے۔ دشمن، اسلام کے دشمن آج ہم پر ایسی سازشیں کر رہے ہیں، ایسی پلاننگیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے اور ایمان سے ہٹانے کے لیے حد امکان کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو شراب کے نشوں میں، جوؤں میں، اور جو ڈرگز کے اندر، اور نہ جانے کیسی کیسی نشوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے بہت بڑی سازش چل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے التجا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی دین پر لگاؤ اور اپنے بچوں کو بھی دین پر لگاؤ۔ اس کے لیے سب سے بہترین راستہ، آسان راستہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، جس کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو لگا لو۔ اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہی پیغام لے کر کے میں آیا ہوں، اور میں چلتا رہتا ہوں پورے ہندوستان میں، ایک ایک علاقوں میں جاتا ہوں، وہاں کے حالات اور احوال دیکھتا ہوں۔ میرے دوستو، میرا دل روتا ہے کہ میں کیسے اپنے بھائیوں کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ ساری دنیا کی یہ پیسے، یہ چیزیں، یہ سب بیکار ہے، ہم نے سب اس کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، وہ روزی کا ذمہ دار ہے، وہ روزی دیتا ہے۔ ہمیں اتنی محنت کرنا ہے جتنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اللہ کا منادی پکارے تو فوراً مسجد میں آدمی چلا جاوے۔ ہاں، اللہ نے ہم کو اختیار اتنا دیا کہ ہم 1 پیر اٹھا سکتے، 2 پیر نہیں اٹھا سکتے۔ ہم 2 پیر اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گر جا رہے ہیں، ہماری کمر ٹوٹ جا رہی ہے، ہماری ہڈیاں ٹوٹ جا رہی ہے۔ اللہ نے 1 پیر اٹھانے کا اختیار دیا ہے، بس 1 پیر اٹھاؤ، اتنی محنت کرو کہ جتنی ضرورت ہے، زیادہ